بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واعظ و نصیحت حضور اقدس نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا، جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے کے روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، تاکہ حضرت شمعون کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت شمعون کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خامد کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو کسی طرح بھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔